میرے عزیز دوستو، آج ہم اس مضمون میں اس بات کا چرچا کریں گے، اگر ایران جنگ ہار گیا تو کیا ہوگا؟ مگر ظاہری طور پر یہی نظر آ رہا ہے، جیسا کہ وحشی درندے اسرائیل کے ساتھ ویسٹ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اور اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ایران پر تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے، اور ایران بھی اپنی حیثیت کے مطابق سپرسونک میزائل اسرائیل کے اوپر پھینک رہا ہے، اور ظاہری طور پر اسرائیل ویسٹ امریکہ کی حکمت عملی کے مطابق ظاہری طور پر یہی نظر آ رہا ہے کہ ایران کو شکست ہوگی، مگر رب عظیم کی اپنی پلاننگ ہے، اپنی تدبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، بہت بہتر، آپ کا شکریہ۔ اگر نہیں، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں، پروگرام پسند آئیں شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں ہمارے خیال کے مطابق گزشتہ دنوں فیلڈ مارشل پاکستان اور امریکہ کے صدر کے درمیان لنچ کے اوپر 1-2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی، اور امریکہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوگا اگر وہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے اور ایران میں تباہی پھیلتی ہے تو پاکستان کی فوج کا کیا رد عمل ہوگا، فوج کی اعلیٰ کمان کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے سیاسی قیادت اس قابل نہیں کہ ان کو پوچھا جائے، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وفاقی کابینہ ہو، کیونکہ ویسٹ اور امریکہ کے لیے اس طرح کے ملکوں میں ایک آدمی سے ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں جو ہولی سولی انچارج ہو۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت یہ دیکھنے کی بات ہے 1967 سے پہلے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ عرب ممالک کے درمیان تھا، لیکن 1967 کے بعد عرب اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کی فتح کے بعد یہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان رہ گیا، لیکن اگر اسے کوئی حل کر سکتا تھا وہ اسرائیل اور فلسطینی ہی تھے۔ مگر اگر دیکھا جائے حالیہ اسرائیل اور ایران کی جنگ پر بات کو سمجھا جائے، اس بات پر سارے ماہرین متفق ہیں، اسرائیل ایران کی اس جنگ میں پاکستان کی اہمیت چانک بڑھ گئی، اور مغرب چاہے گا کہ پاکستان کسی طرح ایران کی مدد نہ کر سکے اور نہ کرے، جبکہ ایران یہ چاہے گا پاکستان اس کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑا ہو۔ اور دیکھا جائے سرد جنگ میں پاکستان
امریکہ کے ساتھ تھا، امریکہ کا حمایتی تھا، اور اب ایران کے ساتھ جانا پاکستان کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل 18 جون کو وائٹ ہاؤس امریکہ میں جو صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے درمیان ملاقات ہوئی، وہ لازمی طور پر موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل ایران جنگ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کو امریکہ میں بٹھا کر ایران پر حملے شروع کیے گئے، اور ٹرمپ یہ جاننے کی کوشش کرے گا اگر پاک فوج کا رد عمل شدید ہوا تو پھر کیا ہوگا، یا پھر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرے گا تو اس کے لیے پاکستان کی مدد درکار ہوگی۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ایران کی موجودہ حکومت کے آنے والے وقت کے بارے میں دیکھا جائے، اگر موجودہ حکومت اقتدار میں رہی تو پاکستان اور ایران کے تعلقات میں نہایت ہی مضبوط اور سختی سے آگے بڑھیں گے اور گہرے دوست بن جائیں گے، اور پھر جنگ کے بعد کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے، اور سعودی عرب ایران کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے پاکستان مثبت ماحول ایران کے ساتھ پیدا کرے گا تاکہ اس وقت عرب دنیا کو بلکہ سارے اسلامی ممالک کو اسرائیل اور ایران سے خوف تھا۔ خلیجی اسلامی ممالک نہ تو ایران کو مضبوط ہونا، طاقتور ہونا دیکھ سکتے تھے، نہ ہی اسرائیل کو، اور ان دونوں صورتوں میں عرب ممالک کو مشکلات، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ خلیجی ممالک کے امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات نہایت ہی گہرے ہیں، اور وہ اب بھی امریکہ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن وہ ایران پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ بات واضح ہے۔ 1979 کے بعد سے لے کر 2025 تک ایران کی پوزیشن کافی کمزور ہوئی، لیکن وہ ابھی بھی اس علاقے میں ایک طاقتور ملک ہے۔ اب یہ فیصلہ وقت کرے گا وہ جنگ کے بعد بھی ایک طاقتور ملک رہتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ بھی سوچا جائے سعودی عرب آج بھی ایران کے ساتھ براہ راست لڑنے کی پوزیشن میں نہیں۔ کہاں ایران تھا، کہاں سعودیہ تھا۔ امریکہ نے جب 2003 میں عراق پر حملہ کیا تو ایران نے اس حملے کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ ایران کے صدام حسین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ جب امریکہ نے صدام حسین کو پھانسی دی تب بھی ایران نے مخالفت نہیں کی۔ اگر ترکیہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد صدر اردوغان نے ایک بار پھر کھل کر بولتے نظر آ رہے ہیں، تاہم کچھ بھی کہنے کی نوبت آنے سے پہلے چند ماہ پہلے شام میں ایران نواز حکومت کو ترکی کی مدد سے بشار الاسد کو شام سے بھاگنے پر مجبور کیا اور اپنی انتہا پسند گروپ برسر اقتدار لا کر شام کی حکومت ان کے حوالے کی۔ اس طرح ایران کو شام میں ترکی کے ہاتھوں
शिकस्त खाना पड़ी। अगर ये भी देखा जाए इस वक्त मुमकिन है इसराइल को अपनी गलती का एहसास हो मगर बाद में हो, मगर जिस खतरे का अंदाज़ा है तब तक वो देर हो चुकी होगी। इसराइल को याद रखना होगा कि कदीम ज़माने में मुल्कों की सरहदें नहीं होती थी, बॉर्डर नहीं होते थे, और तुर्काई के सदर ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा, फ़लस्तीनी अवाम और उनकी ज़मीन पर इसराइल का हिस्सा सिर्फ लाखों अफराद पर है। अब इसराइल ने ईरान और उनके अवाम पर हमला किया। यह सिर्फ हमला ईरान का मसला नहीं, ये जब हमला तुर्की के बॉर्डर तक पहुंचेगा तो इसका दायरा मज़ीद वसी होगा और इस इलाके में हक़ाइक़ को समझे बगैर जो भी फैसला किया जाएगा वो आने वाले वक्त में तबाहकुन साबित हो सकता है। इसराइल जितना ज़्यादा जुल्म करेगा, जितना ज़्यादा खून बहाएगा, जितने ज़्यादा इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करेगा, वो अपनी मौजूदगी को इतना ही ज़्यादा ख़तरे में डालेगा और वो मज़ालिम पर आखिरकार शदीद पछताएगा, चाहे इस दुनिया पर पछताए चाहे आखिरत पर पछताए। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए तुर्की और ईरान के मफादात वेस्ट एशिया में तवील अरसे से टकराते रहे हैं। इस तरह खलीजी इस्लामी ममालिक के दरमियान भी गहरे इख्तलाफात हैं। ऐसे में सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर इसराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठे होना मुश्किल नज़र आ रहा है, वो भी इस वक्त जब अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। अगर ईरान ये जंग हार जाता है तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। अगर ईरान ये जंग हार जाता है, वेस्ट एशिया में इसराइल का असर और रसूख ज़्यादा बढ़ जाएगा। बशार अल असद को पहले ही वो शाम से निकाल चुके हैं और ईरान की हिमायत याफ्ता मसल्ह गिरोह पहले ही कमज़ोर हो चुके हैं। फिर उर्दन की भी बारी आ सकती है, लेबनान की भी बारी आ सकती है। गजा को इसराइल लाखों फ़लस्तीनियों को कत्ल करके, बमबारी करके, उसका सफाया करके तबाह कर चुका है। अब वो वेस्ट के इलाके में जो चाहे वो करे, जब चाहे वो करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ईरान कमज़ोर हुआ, रूस का बाकी वांदा असर भी ख़त्म हो जाएगा और वेस्ट एशिया पे यारों मददगार रह जाएगा और चीन को खलीजी ममालिक यानी अमेरिका के इत्तेहादियों के तेल पर इंकसार करना पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हमने आपके सामने अगर ईरान हार गया तो क्या होगा चंद वजूहात आपके सामने रखी। उम्मीद है आप ये प्रोग्राम को एंड तक सुनेंगे और इस तनाज़ुर में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ईरान हार गया तो क्या होगा, दुनिया के हालात होंगे वो कैसे होंगे और पाकिस्तान किस मुकाम पर होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।